بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیراگراف نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں. ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ he decided all cases on merit with justice and equity. ایز بطور ہیڈ کہتے ہیں سربراہ کو، اسٹیٹ آف مدینہ مدینہ کی ریاست کی. ہمیں پتہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب امن و امان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہی اپنی کیپٹل جو تھا وہ بنایا تھا. تو ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ، آپ فیصلہ کرتے کس چیز کا؟ آل کیسز کا، تمام مقدمات کا، اور میرٹ کی بنیاد پر. بچوں، میرٹ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ اردو میں کثرت سے یوز ہوتا ہے، جس کے لیے ہم ورڈ ویسے اردو میں میرٹ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اردو میں متبادل الفاظ بھی ہیں. وہ کیا؟ استحقاق، یعنی کہ کسی کو اس کا جائز حق دینا جو وہ ڈیزرو کر رہا ہے. اور آپ تمام مقدمات کا فیصلہ استحقاق کی بنیاد پر کرتے with justice and equity. جسٹس، انصاف، اینڈ اکویٹی، عدل و انصاف کی بنیاد پر. تو ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ تمام مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر کرتے، irrespective of color, creed or race. irrespective کا مطلب ہوتا ہے قطع نظر، لا تعلق ہو کر، ریگارڈلیس آف اس کی بغیر کسی کی کوئی سائڈ لیے بغیر. کلر، رنگ، اور کریڈ کہتے ہیں عقیدے کو، فیتھ کو. اور ریس، ایک تو دوڑ والا ریس بھی ہوتا ہے، ریس سے مراد نسل بھی ہوتا ہے. یہاں پر اس سے مراد نسل ہے. ٹھیک ہے، نسل پرستی کا ورڈ اسی سے بنا ہے، ریسزم. تو ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ تمام مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر کرتے تھے، رنگ، عقیدے اور نسل سے بالا تر ہو کر، سے قطع نظر. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ ایک قریش خاتون، یہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ عدل و انصاف کو ترجیح دیتے تھے ہر معاملے میں. was found، پائی گئی. guilty of کا مطلب ہوتا ہے مرتکب ہونا. ٹھیک ہے، قصوروار ٹھہرنا. ایک دفعہ ایک قریش خاتون، سٹیلنگ کہتے ہیں چوری. ایک دفعہ ایک قریش خاتون چوری کی مرتکب ٹھہری یا قصوروار ثابت ہوئی. اچھا، سٹیلنگ جو ہے نا، یہ آئی این ای والی فارم ہے کس کی؟ سٹیل کی، چرانا. اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آئی این ای والی فارم کے جو ورڈ ہوتے ہیں جو بطور ناؤن یوز ہوتے ہیں، ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یہ جیرنڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ جیرنڈ ہوتا کیا ہے؟ یہ ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے، اس کے ساتھ آئی این ای لگا ہوتا ہے، اور یہ بطور ناؤن کے یوز ہوتا ہے. یعنی کہ ورب کی فرسٹ فارم آئی این ای والی ناؤن کے طور پر یوز ہو تو ہم اسے جیرنڈ کہتے ہیں، اور اردو میں سے اس میں حاصل مصدر بھی کہتے ہیں. یہ بات بچوں ذہن میں رکھنا. کافی دفعہ یہ بورڈ کے پیپرز میں ایم سی کیوز میں پوچھ لیے جاتے ہیں کہ یہ سٹیلنگ گرامر میں ہے کیا. تو ایک دفعہ ایک قریش خاتون چوری کی مرتکب ٹھہری یا قصوروار ثابت ہوئی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، اور کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. یہ ایسا ہر معاشرے میں نہیں ہوتا ہے کہ کوئی امیر یا بڑے خاندان کا شخص کسی جرم کی وجہ سے پکڑا جائے تو اس کی سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ پنشمنٹ سے، سزا سے کیوں بچانا چاہتے تھے؟ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف قریش. پروٹیکٹ کرنا، بچانا. آنر کہتے ہیں عزت کو، ہانر نہیں پڑھنا، آنر. فیملی آف دا قریش، قریش خاندان. تو کچھ لوگ خاندان قریش کی ناموس کو بچانے کے لیے، ان آرڈر ٹو کے لیے، اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. دیاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹو انٹرسیڈ آن ہر بیہاف، اس خاتون کے لیے انٹرسیڈ کریں. انٹرسیڈ کرنا کسی کی حمایت میں بولنا ہوتا ہے، یعنی کہ سفارش کرنا. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے یہ کہا
کہ وہ اس خاتون کے حوالے سے اس کی سفارش کرتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو فارگیو ہر. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی, درخواست کی ٹو فارگیو ہر کہ وہ اس خاتون کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, ٹو فارگیو انفینیٹیو ہے, یہ ٹو فرسٹ فارم ورب کیا ہے, انفینیٹیو ہوتا ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ, فیوریسلی ایڈورب ہے اور اس کا اصل ورڈ فیوری ہے جسے کہتے ہیں تیش, قہر, غضب. تو فیوریسلی تیش میں آ کر, بڑے غصے میں آ کر, غضبناک ہو کر. پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہت نرم مزاج تھے, رحم دل تھے, لیکن کچھ معاملوں میں بہت غصے میں تیش میں آ جاتے تھے, اور وہ تھا یہی کسی کی ناجائز سفارش کرنا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر کہا بنی اسرائیل واز روئن, روئن کا مطلب ڈسٹرائے ہو جانا, تباہ ہو جانا, بیکاز آف دس. بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے. کس وجہ سے؟ کہ اثر و رسوخ والے لوگوں کے جو جرم بھی ہے ان کو معاف کر دینا. تو بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے. دے اپلائیڈ لا ٹو دا پور اینڈ فارگیو دا رچ. اپلائی کرنا, نافذ کرنا, لاگو کرنا. تو وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اینڈ فارگیو دا رچ, اور امیروں کو معاف کر دیتے. ٹھیک ہے. اس بچوں یہ جو آخری دو لائن ہے اس میں یہ سمجھنے والی دو باتیں. ایک تو دا پور, دا رچ. دراصل پور اور رچ دونوں ہی ایڈجیکٹو ہیں, لیکن ان کے ساتھ آرٹیکل دی یا دا لگا ہوا ہے. تو آرٹیکل تو صرف ناؤن کے ساتھ لگتا ہے. یہ کیا ہوا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ایڈجیکٹو کو آرٹیکل دی لگا کے ناؤن بنا سکتے ہیں, لیکن بہت محتاط ہونا پڑے گا. کس سینس میں؟ کہ جب ہم کسی ایڈجیکٹو کو ناؤن بنا لیتے ہیں تو دو تین باتوں کو بلکہ ذہن میں خیال کرنا ہے. ایک تو اس کے ساتھ ہمیں آرٹیکل لگانا پڑے گا دی, جیسے کہ یہاں پر آپ دونوں کو نظر آ رہا ہے. دوسری بات, کبھی بھی ان کے ساتھ پلورل بنانے کے لیے ایس مت لگائیں. پورز کرنا غلط ہے, ریچز کرنا غلط ہے. ورڈ ریچز ہے وہ مالو دونوں کو الگ ورڈ ہے, لیکن پر ترجمہ میں نے یہی کیا کہ وہ قانون کا اطلاق غریبوں پر کرتے تھے, غریب نہیں کیا, اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. اور تیسری بات یہ, دا پور ہو, دا رچ ہو, دا ڈیڈ ہو, دا بریو ہو, یہ ساری ایڈجیکٹو ہیں جن کو دی لگا کے ہم نے ناؤن بنا لیا. ان کی سینس پلورل والی ہی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ذہن میں رکھنا, یہ گرامر میں آپ کی ہیلپ فل ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.